بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، چند اطلاعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی، اور اس پہ جو ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی خبر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو نا پھرتیاں، وہ آپ کو ایک کریکٹر یاد ہوگا نرگولی، اس ٹائم وہ نرگولی بنے ہوئے ہائیں ہائیں چھائیں مائیں کرنے لگے ہیں۔ ابھی جی انہوں نے نیا ایک کٹا کھولا اپنی طرف سے کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو دوسرا جو ہے نا ان کے استعفے کے متعلق کہ جی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، تو وہ اس کا ایک لیٹر جو ہے نا وہ انہوں نے ساتھ جو ہے نا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ بھجوا دیا ہے، پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی کاپی بھجوائی ہے، اور پھر جہاں جہاں ان کا واس چلتا تھا چاروں نے بھجوائی ہے۔ تو اب اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جنہیں کھائیاں گاجرا ٹھڈوں نہ دے پیڑ۔ اب جو وعدے اور جو ساری ایک کوپریشن کی دی ہوئی تھی گارنٹی، اب اس کو تو پورا کرنا ہے کسی طرح بھی۔ اب اس گارنٹی کے چکر میں جو ضلالت کھٹنی پڑ رہی ہے وہ اس کا بھی یہ سوچنے سے قاصر ہے۔ کبھی جو ہے نا وہ 100 موٹو لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ یہ والی حرکت کرتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ اسے کیا کہتے ہیں کئی انگلی پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مین چیز یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نے 6-7 مہینے آگے کا کیلنڈر دکھا دیا ہے کہ سر یہ تاریخ ہے، اس حساب سے تو آپ چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں کوئی سستی پی تھی، وہ مان بھی گئے اس چیز کو، تو وہ اپنے آپ کو اس ٹائم جو ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان سمجھ کے جو ہے نا وہ ایکٹ کرنے لگے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ان کو چیف جسٹس صاحب کو کسی طرح اللہ نہ کرے، ویسے تو ہمت نہ کوشش نہ کو حالات ہیں کہ اتروا بھی دیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تھوڑی لگنا چیف جسٹس، وہ تو ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں انہوں نے لگنا ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی لے جائے۔ اول تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہیں نہیں جا رہے، عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی جی، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ابھی لوگ بھی آپ کو آئندہ کہنا شروع ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ذرا یہ کل کا مسئلہ سیٹل ہو جائے کہ اس فتنے کو، اصل فتنے کو، جوڈیشل فتنے کو، اس کا بندوبست وکلا کریں، بار کونسلز کریں، چیف جسٹس صاحب کریں، باقی جسٹس جو جسٹس آف سپریم کورٹ ہے وہ کریں، اس کا مکو ٹھپنا پڑے گا۔ یہ فتنہ ایسا ہے جو ان کو چین نہیں لینے دے گا۔ یہ عطا بندیال صاحب جو ہے نا وہ بڑا عزت دے رہے ہیں، جو اس بندے کو راس نہیں آ رہی، تو ان کو ان کے حساب سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ دوسری خبر آ جائے جی کہ بلو رانی جو ہے ہماری، ان کو بھی جو ہے نا وہ ہوش آیا ہے، کسی نے ان کو بھی کہا بلاول صاحب اٹھیں تو ذرا آپ بھی جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں۔ تو کافی ساری انہوں نے چولیں ماری، ان میں سے ان کی جو مین چول ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے ایسا کوئی فیصلہ دیا تو جو ہے نا آپ ماشاء اللہ لگ جائے گا۔ سرکار پورے پی ڈی ایم ایک طرف ہو کے ہر قسم کا حربہ کر کے ہر چیز جو ہے نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ میسج پہنچا کے اگر باز آ کے وہ کچھ نہیں کروا سکے، تو آپ نے آگے آ کے کائے کو اڑتے تیر کے آگے جیڑا نا وہ کنڈ جو جس کو پچھواڑا بولتے ہیں، کائے کو کرنا آپ نے۔ تو مین چیز ہے کہ جناب گھومو پھرو، کیڑا تسی 2 دن لی آئے ہو بستی کٹھی کرن لگ پے ہو، تو نکل جو آخری جڑے پھیرے لے گئے نا جاندی باہر دلو شے لٹو۔ اب جو بلاول صاحب کو تو ہے نا سمپل سی چیز سمجھنی چاہیے، اب مارشل لا نہیں، اب جوڈیشل لا جو ہے نا صرف وہ لگے گا اس ملک میں، جیسی کل سے جو ہے نا وہ تاریخ انشاءاللہ تعالی لکھی جائے گی۔ تھوڑا سا اوپر نیچے اگر کہیں ہو بھی جاتا، عوام کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں بے فکر رہیں، فیصلہ الیکشنوں والا ہی آنا ہے۔ اگر ان کیس آف کہیں اوپر نیچے کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا فیصلہ کچھ آپ کو یا ہمیں نہیں سمجھ آتا، تو وہ بھی جس طرح عطا بندیال صاحب نے کیا ہے، تسلی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ یہ چیزیں رکھیں، سمجھے اس چیز کو۔ اس چیز پہ جو مارشل لا کی بات کر رہے ہیں، یہ جو باقی جو ابھی پڑک رہے ہیں، باقی بھی پی ڈی ایم کی جو ہے نا جماعتیں پڑک رہی، پتہ ان کو بھی ہے اندر سے کہ ان کے حالات کیا بن گئے۔ اوپر اللہ تو نیچے جڑا نا خان، جیسے وہ سلطان تھا نا سلطان مووی میں، اس طرح اوپر اللہ نیچے خان، تو باقی جڑی ہے نا انشاءاللہ نکلے گی ان کی سیاسی جان۔ تو اب یہ چیزیں جس چھتری کے سہارے یہ کھڑے ہیں نا، یہ ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یا بات یاد رکھیے گا، کل کا فیصلہ آنے کے بعد سارے آرام کی نیند جو ہے نا سکون سے سوئیں گے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہت جلد، مہینے میں، 1.5 میں، ہفتے میں، 2 میں، آپ کو حافظ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ملے گا، اور اس کی اپ گریڈیشن کا سب سے بڑا نشانی یہ ہوگی کہ جو ہے نا وہ اے پولیٹیکل ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دی جائیں گے، پوسٹنگ کر دی جائے گی، یا کچھ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، کچھ واٹ ایور، لیکن اب آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ جو کرتے تھے ان کا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد جی فیصلے پہ بہت چیزیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب ایک مثال دے رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اڑا دیتے ہیں صرف، یا وزیر جو ہے نا داخلہ رانا ثناء اللہ کو خالی اڑا دیتے ہیں، یا کون سی 1 2 3 وکٹیں گراتے ہیں ایسی کہ جس کے بعد باقیوں کو ٹائم باؤنڈ کیا جائے۔ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروانا آتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں آ کے وہ جو ہمارے نفسیاتی مریض صاحب ہیں ان کا بھی ٹائم لگا پڑا ہے۔
اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں وہ اسمبلیاں خود توڑے, اتحادی توڑائے کہ جناب عزت نال توڑو تے ٹورو تے اگے پھر اگلے الیکشن دیکھیے. تو اب بہت زیادہ سیاسی منظرنامہ جو ہے نا چینج ہونے جا رہا ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, عوام بڑا یہ سوچ رہی ہے, لوگ اوورسیز بھی سوچ رہے ہیں کہ جی یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. کرا لے گا چاچا جی نے ڈیسیجن دیتا ہے, امپلیمنٹ بھی کرا لے گا, ٹینشن نہ لو. اس کے بعد جی اب ایک چیز جو ہے نا آپ کو میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, اگر ہم ان کی ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں, بیانیہ کیا بنا رہے ہیں. بیانیہ اب یہ بنا رہے ہیں کہ جی اگر شہباز شریف صاحب جو ہے نا فیصلہ مان جاتے ہیں, ان کے خلاف آتا ہے یا ان کے خلاف کو ان کی نااہلی کر دی جاتی ہے یا ان کو اتار دیا جاتا ہے اس سے جو ہے نا ان کے منصب سے, یا جو ہے نا جوڈیشل وہ نہیں بنتا, بینچ نہیں بنتا, فل بینچ نہیں بنتا, تو یہ ان کو الیکشن میں جانے کے لیے ایک بیانیہ مل جائے گا, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ لفافے دانشور طلعت حسین جیسے یہ دو چار چھ کڑچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, کس چکر میں پڑ گئے ہیں. آپ نے غلط پہلے بھی مشورے دے کے ذلیل کرایا اور اللہ کا خیر کیا, آپ نے آگے بھی ان کو کروانا. تو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام ان کے خلاف کھڑی ہے, عوام کو ان کا کوئی بیانیہ نہیں چلنا. جو آٹا دے کے آپ نے اپنی طرف مولڈ کرنے کی کوشش کی عوام کو, وہ آپ نے کھجل ہو کے کھٹ لیا. جو باقی آپ اقدامات کر رہے ہیں سارا الٹا پاڑا, سارے پیسے آپ کے. ابھی تو جب کل چیف جسٹس صاحب کو بجٹ وغیرہ کی طرف آئیں گے تو لگ سمجھ جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا. تو بہت سارے ان کے کٹے چٹے جڑا نا اب کھلنے کا ٹائم آ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی کل کے فیصلے کا انتظار رہے گا, اور اس کے بعد صحیح جو ہے نا دم مست کلندر شروع ہوگا. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری ڈائریکشن آپ کو مہینے ڈیڑھ کے اندر یعنی کہ 15 مئی تک, 15-18 مئی کے بعد آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آئے گی. اور اس ڈیسیجن کے بعد ایک چیز ہم آپ کو انٹیمیٹ کر رہے ہیں, اس ڈیسیجن کے بعد آپ کو اسٹیبلٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی پاکستان میں. اکنامیکل ہو, فائنینشیل جو بھی ہے, یہ آہستہ آہستہ آپ کو ہونا شروع ہونی, پوزیٹیو نیوز آنی شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد جیسے ہی خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے ود ان نو ٹائم 4-5-6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا خان صاحب کے آتے ہی یہ ملک کیسے ترقی کی طرف دوبارہ جانا شروع ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں, اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.